اتنا بڑا مقام، چند روٹیاں نا، اتنا بڑا مقام ذرا دے دیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور ظاہر ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا مقام ان کا، وہ روٹیاں کتنی بابرکت ہوں گی ظاہر ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں. ہم اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زندگیاں اگر صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یعنی اس محبت کے تعلق کے ساتھ قائم کر لیں تو ہمارے تو بارے نیارے ہو جائیں. اب ذرا یہ بتائیے کہ سیدہ کائنات جو اپنے بابا جان سے محبت فرماتی تھی اس کی مثال بھی کائنات میں نہیں ملتی، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یقیناً ایسا ہی ہے کہ یہ محبت دو طرفہ محبت تھی. جہاں امام الانبیاء اپنے لخت جگر سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہیں سیدہ کائنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بڑی وارفتگی رکھتی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ نقطہ بھی کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو ہم بظاہر عملی طور پہ تجرباتی طور پر محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو لفظوں میں حضور علیہ السلام نے ڈھالا ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے جنید بھائی، اس کی فطرت میں اپنے باپ کی محبت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات والفالیات. اپنی بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو کہ تمہارا انس اور تمہاری محبت اللہ نے ان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اور وہ تمہارے لیے دنیا میں محبت کرنے والی ہیں اور آخرت میں تمہارا توشہ ہیں. اللہ، آخرت میں تمہارا بیٹیاں توشہ ہیں. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ کہف کی آیت ہے نا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، ایک صحابی کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ باقیات الصالحات سے بیٹیاں مراد ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا کہ بیٹے تمہاری دنیا کی زینت ہیں اور آخرت کی جو باقی رہنے والی جو متاع ہے وہ تمہاری بیٹیاں ہیں. تو یہ تو آپ دیکھیں کہ ہر بیٹی کے دل میں جب باپ کی اتنی محبت ہے، ہم ہر باپ اس کو محسوس کر سکتا ہے، تو پھر سیدہ کائنات کہ جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے، جو عکس ہیں اپنے والد مبارک نورانی خون، مبارک نورانی خون ہے، ان کی فطرت کتنی سلیمہ ہوگی اور ان کی فطرت کتنی کامل ہوگی، اور وہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں گی. اور اس کا عملی مظاہرہ ہم ان کی پیدائش سے لے کر، یعنی وہ پیدا ہوئی ہیں تو حضور علیہ السلام کو انہوں نے تکلیفوں میں دیکھا ہے، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ شیب ابی طالب میں رہی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاقوں میں رہی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خارجی زندگی کے جہاں حضور پریشان ہو کے پلٹا کرتے تھے تو یہ بیٹی استقبال کیا کرتی تھی. یہ سارے لمحات ان کی اس محبت کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی زبان پر کوئی شکوہ نہیں لایا کہ میں اتنی پریشانی میں ہوں، آگے بڑھ کر اپنے والد کو حوصلہ دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے میں ہوں نا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ جو کائنات کی شاید کسی بیٹی کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے اندر حرم کے اندر ستایا گیا، لوگ ٹولوں کی شکل میں آ کے حضور علیہ السلام کو اذیت دینا چاہتے تھے، سیدہ کائنات گھر سے باہر آتی تھی، اور گھر سے باہر آ کر جو آپ نے محافظت اور دفاع کی بات کی ہے، کائنات کی ناموس رسالت کی پہلی محافظہ اپنی والدہ کے ساتھ اگر کوئی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ ہے، ننھی شہزادی. آپ آ کر کھڑی ہو جاتی تھی اور جرت سے اعلان کرتی تھی کہ میرے بابا کو ہاتھ مت لگانا، میرے بابا کے قریب مت آنا. اور آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ ان کے کان میں کچھ کہا تھا، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب کان میں کچھ کہا تو پہلے روئیں اور پھر مسکرائیں. تو جب ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ حضور نے مجھے بتایا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میں روئی، اور جب کہا کہ تم مجھ سے آ کے سب سے پہلے ملو گی تو میں ہنسی. یہاں آپ محسوس کیجئے کہ جب حضور نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملو گی، یہ ان کی موت کی اطلاع تھی، ان کے پردہ فرمانے کی اطلاع تھی. تو جب کسی کو پردہ کرنے کی اطلاع دی جاتی ہے وہ ہنستا کب ہے؟ وہ تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا. لیکن سیدہ کائنات نے بتایا کہ میرے لیے دنیا سے جانا یا دنیا میں رہنا اہم نہیں ہے، میرے لیے
اہم یہ ہے میں دنیا میں ہوں تو اپنے بابا کے ساتھ ہوں، آخرت میں ہوں تو اپنے بابا کے ساتھ ہوں، مجھے یہاں کتنا ٹائم رہنا ہے یہ میرے لیے اہم نہیں ہے۔ یہ وہ محبت کی کاملیت ہے جو آپ وارفتگی کے ساتھ اپنے دل میں محسوس کرتی تھی، اور آپ اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جس طرح کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتی، اپنی گھریلو زندگی میں مولا علی سے کہتی تھی، بوسے دے کے نشست پہ اپنی بچھایا کرتی تھی، حضور کے ہاتھ پہ بوسہ دے کے، اور مولا علی سے کہتی تھی علی گھر کی اگر کوئی تکلیف ہے جا کے میرے بابا کو نہیں بتانا، کوئی معاملہ ہے کہ میں تکلیف میں ہوں وہ جا کے بابا کو نہیں بتانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کا جو عکس ہے وہ انہوں نے اپنے اندر جذب کیا۔ اچھا یہ یہ جو جو اور حدیث آخر ہے، میں بس مجھے وقفے پہ جانا ہے، مجھے کیونکہ میں بار بار اس تصور کو محسوس کرتا ہوں جب سرکار علیہ السلام جو ہے وہ انتہائی تکلیف دہ مراحل سے گزر کے گھر تشریف لاتے تھے، تو سرکار علیہ السلام کی زلف مبارک میں کنگھی کرنا، تیل لگانا، وہ ذرا سا مجھے چند جملوں میں وہ نقشہ بتا جی بالکل، یعنی اتنی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھریلو زندگی کے اندر کہ سیدہ کائنات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہاتھ میں لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دبا دینا، پھر آپ سے پوچھنا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کر دینا اور زلف مبارک میں تیل لگا دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھے ہاتھوں سے خدمت کرنا، اور اس خدمت میں اتنا کامل ہونا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پھر کوئی لمحہ ان کے فراق کا برداشت نہیں کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوڑے دوڑے ان کے گھر جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آیا تطہیر کے بعد تو 6 مہینے تک سرکار علیہ السلام فجر کے وقت جو ہے اے میرے اہل بیت، اے میرے اہل بیت،